اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ پانچواں قصہ اس کا آغاز کیا جا رہا ہے، اس کا آغاز فرما رہے ہیں وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ تو اس سب کا عطف کس پر ہو رہا ہے؟ نوحًا، لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى مَدْيَنَ، ٹھیک ہے، ہم نے بھیجا مدین کی طرف۔ تو مدین یہ اخاہم شعیبہ، ان کے بھائی شعیب، یعنی ان کا تعلق بھی اسی قوم سے تھا، تو اسی مناسبت سے کہا گیا ان کے بھائی شعیب علیہ السلام۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام یہ حضرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین، ان کے آگے یہ قوم سے ہیں، ان کے قبیلے سے، ٹھیک ہے۔ تو بیٹے کے نام پر یہ کس کا نام ہے، یعنی بانی کے نام پر کس کا نام ہو گیا پھر؟ قوم کا نام مدین ہو گیا۔ جیسے قوم عاد تھا، ٹھیک ہے، عاد بھی کس کا نام؟ شخص کا، اسی کے نام پر پھر قوم کا نام ہو۔ سمود کے نام پر قوم کا نام ہو، تو اسی طرح مدین۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ تو یا قومی کے نیچے جو میم ہے یہ کس پر دلالت کر رہا ہے؟ حذف یا پر، کہ اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے نہیں ہے کوئی معبود اس کے علاوہ۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق تمہارے پاس واضح کے آ چکی ہے نشانی تمہارے پروردگار کی طرف سے، واضح دلیل آ چکی ہے۔ اچھا، اب یہاں تک جو توحید کی دعوت ہے یہ تو تمام انبیاء نے دی ہے۔ تو اب دوسری چیز جس کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو تنبیہ کی وہ کیا ہے؟ وہ معاملات کی درستگی ہے، یعنی جس طرح عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے، اسی طرح معاملات کا درست ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، پورا کرو ماپ تول کو، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور کمی نہ کرو لوگوں کو ان کی چیزوں میں، اور کمی نہ کرو لوگوں کے لیے ان کی چیزوں میں۔ تو یہ جملہ چونکہ عام ہے تو اس کا تعلق جس طرح باہمی لین دین کے ساتھ ہے، تو مطلب یہ کہ لوگوں کو وزن پورے کر کر کے دو، اسی طرح اس کا تعلق حقوق کے ساتھ بھی ہے، اس کے ساتھ ہے حقوق کے ساتھ بھی ہے کہ لوگوں کا جو حق تمہارے ذمہ ہو اس میں کمی نہ کرو، اس میں کیا نہ کرو؟ کمی نہ کرو، ٹھیک ہے۔ جیسے ویل للمطففین، تو تطفیف کے معنی یہی ہے کہ کسی کے ذمہ کسی کا جو حق لازم ہو اس میں کیا کرنا؟ کمی کرنا۔ اور اس تو یہ صرف لین دین کے ساتھ نہیں ہے، جس طرح لین دین میں اسی طرح دیگر حقوق کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، جیسے اور حقوق اللہ کے ساتھ بھی اس کا کیا ہے تعلق؟ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا، وہ جلدی جلدی نماز پڑھ رہا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قد کففت، کہ تو نے کیا کیا؟ کمی کی، یعنی رکوع سجدہ جو ارکان ہے نماز ان کو پورا نہیں کیا۔ تو یہ معنی ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور مت فساد مچاؤ زمین میں اس کی درستگی کے بعد، اس کی درستگی کے بعد۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعے میں کیا ہو؟ ایمان لانے والے ہو۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور مت بیٹھو ہر راستے پر، مت بیٹھو توعدون، کہ تم ڈراتے ہو لوگوں کو، توعدون ڈراتے ہو، یہاں اس کے معنی ڈرانے کے۔ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ، اور تم روکتے ہو اللہ کی راہ سے جو ان پر ایمان لے آئے، ان لوگوں کو روکتے ہو۔ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم تلاش کرتے ہو اس میں کوئی عیب، عوجاً عیب، کوئی کمی، کوئی نقص۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، تو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم لوگ تھوڑے تھے اس نے تمہیں کثرت دی۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، تو ایک تو یہ نعمت ہے، خود تمہارے اپنے اندر اپنے حالات میں غور کر لو، اگر اس سے بھی عبرت حاصل نہیں کرتے تو دیکھو
کیسا انجام ہوا فساد مچانے والوں کا، یعنی تم سے پہلے جن لوگوں نے زمین میں فساد مچایا ان کا کیا حال ہوا، سے قوم عاد ہے، قوم سمود ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ایک جماعت تم میں سے کیا لے آئے، ایمان لے آئے اس چیز پر جس کو دے کر مجھے بھیجا گیا، اور ایک گروہ لم یؤمنوا وہ ایمان نہ بھی لائے، تو بظاہر وہ اس بات سے دھوکے میں نہ آئے کہ جس طرح ان لوگوں کو رزق مل رہا ہے ہمیں بھی مل رہا ہے، تو فرق تو ہمیں کوئی نہیں ہوا۔ تو فرمانے فرق ہے، فاصبروا، تم کیا کرتے رہو، انتظار کرو، حتی یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کیا کر دیں، فیصلہ کر دیں ہمارے درمیان، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، اس کی دو تفسیریں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ راستوں میں بیٹھ کر یہ لوگوں کو ڈراتے تھے کہ اگر تم شعیب علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لائے تو ہم تمہیں کیا کر دیں گے، قتل کر دیں گے، دھمکیاں دے دیتے تھے، جیسے آگے آ رہے نا وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ اور ایک تفسیر یہ ہے وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، کہ راستوں میں بیٹھ کر لوٹ مار نہ کرو، کہ راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کو کیا کر لیتے تھے، لوٹ لیتے تھے۔ یہ کون شعیب تھا جی؟ ہاں جی۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا۔ تو ان کے جو لوگ تھے، اب یہاں سے جواب آ رہے، پیچھے آیات میں ان کی دعوت تھی، اب یہاں سے اس کا جواب آ رہا ہے۔ کہا الملأ الذین استکبروا، سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا، من قومہ، ان کی قوم میں سے، لنخرجنک یا شعیب، کہ ہم آپ کو نکال دیں گے اے شعیب، والذین آمنوا معک من قریتنا، اور جو ایمان لائے آپ کے ساتھ اپنی بستی سے ہم آپ لوگوں کو نکال دیں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا یہ کہ آپ لوگ لوٹ آئے کس میں، ہماری ملت میں، ہمارے طریقے پر۔ قال اولو کننا کارہین، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگرچہ ہم اس کو کیا کرتے ہو، ناپسند کرتے ہوں، یعنی ایک تو یہ نا کہ ہم پر اللہ کی طرف سے حق واضح ہو گیا ہم پر، اور دوسرا یہ کہ اگرچہ ہم کفر کو ناپسند کرتے ہوں پھر بھی ہم کس طرح اس میں واپس لوٹیں۔ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منا، اگر ایسا ہو گیا بالفرض محال تو کیا ہوگا، ہم نے بہتان باندھا اللہ پر جھوٹ کا، ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم واپس لوٹ آئیں تمہاری ملت میں، بعد اذ نجانا اللہ منہا، بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے کیا کر دی، نجات دے دی۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، کہ نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کی طرف واپس لوٹیں مگر جو ہمارا پروردگار چاہے، مگر جو ہمارا، وسیع ربنا کل شیء علما، اور وسیع ہے ہمارے رب کا علم ہر چیز کا، نہیں ہمارے رب کا جو علم ہے ہر چیزوں سے متعلق وہ کیا وسیع ہے۔ علی اللہ توکلنا، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے ہمارے پروردگار فیصلہ کر دیجئے ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان، بالحق کی، حق کے ساتھ، ٹھیک ٹھیک، وانت خیر الفاتحین، اور آپ بہترین فیصلہ فرمانے والے۔ تو یہاں فتح سے مراد فیصلہ ہے، وانت خیر الفاتحین، اور آپ بہترین فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون، تو ان کی قوم کے جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ اگر، اپنی قوم کے لوگوں کو نا، اگر تم نے اتباع کی شعیب علیہ السلام کی، انکم اذا لخاسرون، تو تم اس وقت کیا ہوگے، خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے ہوگے۔ فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمین، تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ان لوگوں کا انجام یہ ہوا کہ ان کو ایک زلزلے نے پکڑا، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، اور یہ ہو گئے اپنے گھروں میں،
اوندھے پڑے ہوئے، الٹے منہ پڑے ہوئے. تو یہاں پر تو زلزلے کا ذکر آ رہا ہے نا ان کے عذاب میں. اور بعض دوسری آیات میں عذاب یوم الذلہ، ایک بادل نے آ کر، جس بادل میں عذاب تھا، اس نے پہلے ان پر کیا کر دیا؟ سایہ کر دیا. تو وہاں پر چونکہ قحط تھا بہت زیادہ، تو یہ سمجھے کہ بارش ہونے والی، تو یہ سارے لوگ اس بادل کے نیچے کیا ہو گئے؟ اکٹھے ہو گئے. تو اس بادل میں عذاب تھا، وہ اوپر سے ان پر نازل ہوا، اور زمین سے ان پر کیا آیا؟ زلزلہ آیا، جس نے ان تمام لوگوں کو کیا کر دی؟ ہلاک کر دی. تو مفسرین کی ایک جماعت تو کہتی ہے کہ یہ دونوں احوال ایک ہی قوم کے ہیں، کہ آسمان سے ان پر بادل کا عذاب آیا جیسے سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور زمین سے زلزلہ آیا. جبکہ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام دو مختلف قوموں کی طرف بھیجے گئے، یعنی وہ انہی الفاظ کے اختلاف سے وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام دو مختلف قوموں کی طرف بھیجے گئے، ایک تو اہل مدین کی طرف اور دوسرا اصحاب ایکہ ان لوگوں کی طرف. تو یہ ان دونوں کو مصداق الگ الگ قوموں کو قرار دیتے ہیں، جبکہ مفسرین کی ایک جماعت وہ ان دونوں کا مصداق ایک ہی قوم کو قرار دیتی ہے، اہل مدین بھی اور اصحاب الایکہ بھی. ان حضرات کے نزدیک یہ دونوں قسم کے جو عذاب ہیں ایک ہی قوم پر آئے ہیں، اور جبکہ جو دوسرے حضرات ہیں ان کے نزدیک یہ دو مختلف قوموں کے نام ہیں اور دونوں پر مختلف عذاب آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال چاہے ایک ہی قوم ہو یا دو قومیں ہوں، تو مقصود ان آیات سے کیا ہے؟ عبرت و نصیحت. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس عذاب کے بعد کیا ہوا؟ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، کہ جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، کأن لم یغنوا فیہا، ان کی حالت ایسی ہوگی کہ جیسا کہ وہ اس میں رہے ہی نہیں تھے، یعنی معدوم ہو گئے بالکل. الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی حضرت شعیب علیہ السلام کی، وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. فتولی عنہم، تو جس وقت ان پر عذاب آنا تھا تو حضرت شعیب علیہ السلام ان سے کیا ہو گئے؟ فتولی عنہم، ان سے پھر گئے، ان سے اعراض کیا. وقال یا قوم، کہا ہے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، کہ میں نے تمہیں پہنچا دیے اپنے رب کے پیغامات. ونصحت لکم، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، میں نے تمہارے ساتھ کیا کی؟ خیر خواہی کی. اور فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، تو پس میں کیوں غم کروں؟ فَكَيْفَ آسَىٰ، کیسے میں افسوس کروں، کس بات کا غم کروں؟ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، کن لوگوں کے بارے میں؟ کافر قوم کے بارے میں. یعنی اب تمہاری ہلاکت تمہاری اپنی بدعمالی کی وجہ سے، اور اس پر اب مجھے کوئی غم نہیں، کیونکہ میں نے اللہ کا جو پیغام تھا وہ پورے تم تک کیا کر دی؟ پہنچا دی. اب شروع سے جہاں سے 9ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے، اب یہاں سے دو تین باتیں. ایک تو یہاں کہا جا رہا ہے، جو ان کا جواب ہے نا، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ نبی کی تو پرورش ہی ایسے خاص طریقے پر ہوتی ہے کہ وہ اعلان نبوت سے پہلے بھی کفر و شرک سے کیا ہوتے ہیں؟ بیزار ہوتے ہیں. ان کی فطرت میں کیا ہوتی ہے؟ توحید ہوتی ہے. تو پھر یہاں کہا جا رہا ہے او لتعودن فی ملتنا، یعنی اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے انہی کی ملت میں شامل تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے کس کا؟ توحید کی دعوت دینی چاہیے. حالانکہ یہ بات حضرت شعیب علیہ السلام کے حق میں ایسا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے او لتعودن فی ملتنا، کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے جو پیروکار تھے، جو ان پر ایمان لے آئے نا، کہ ان لوگوں کے اعتبار سے یہ کہا جاتا ہے او لتعودن فی ملتنا، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام مراد نہیں ہے، بلکہ مراد کون لوگ ہیں؟
ان پر ایمان لائے وہ لوگ گناہ. اور ایک جواب اس کا یہ ہے او لتعودن فی ملتنا میں جس طرح باقی قوم کے لوگ داخل ہیں مومنین، اسی طرح جو شعیب علیہ السلام بھی اس میں داخل ہیں اس کتاب میں. اس کی وجہ وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ نبی اعلان نبوت سے پہلے بھی اگرچہ کفر و شرک سے کیا ہوتے ہیں بیزار ہوتے ہیں، لیکن وہ توحید کا اقرار اور توحید کا جو اعلان باقی لوگوں کو کرتے ہیں وہ نبوت ملنے پر کرتے ہیں. اس سے پہلے وہ اس چیز کا اعلان نہیں کرتے. تو اس سے پہلے وہ چونکہ انہوں نے کبھی توحید کی دعوت نہیں دی نبوت سے پہلے، اس دعوت نہ دینے سے انہوں نے اپنے گمان کے مطابق یہ کلام کیا کہ وہ انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ پہلے ہماری ملت میں تھے، یہاں سے نکل کر اب اس میں آ گئے توحید کی دعوت دینے لگے. تو اپنے گمان کے مطابق انہوں نے کیا کہا او لتعودن فی ملتنا. تو یہ دو جواب ہیں. اسی طرح آگے جو حضرت شعیب علیہ السلام کا جواب آ رہا ہے وما یکون ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منها وما یکون لنا ان نعود فیها الا ان شاء اللہ ربنا. یعنی اس میں تعلیم یہ ہے ہمارے لیے، وہ یہ کہ کبھی بھی کسی بھی شخص کو اپنے کسی نیک عمل پر محض اپنی ذات پر کیا نہیں کرنا چاہیے، اعتماد نہیں کرنا چاہیے. انبیاء کا مقام تو بہت زیادہ بلند ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک نبی کے ذریعے بات کہلوا رہے ہیں. تو اس میں امت کے لیے تعلیم یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی نیک عمل کرنے کی توفیق حاصل ہے یا وہ مسلمان بھی ہے، مسلمان ہے، اس کو جو ایمان کی نعمت عطا ہوئی یا اور اس کو نیک کام کرنے کی توفیق ملی ہے، تو وہ کبھی بھی ان چیزوں سے اپنی بڑائی میں کیا نہ ہو، مبتلا نہ ہو. تو آگے فرما بھی رہے نا علی اللہ توکلنا، اللہ ہی پر کیا کیا بھروسہ کیا. یعنی ظاہری اسباب اس عمل کے جو ہیں وہ اختیار کیے ہیں اور بھروسہ کس پر رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو کیا کریں، قبول فرمائیں. بعض حدیث میں بھی یہی تعلیم دے گی نا کہ آخرت کی کامیابی وہ کس پر موقوف ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فضل پر اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر. یعنی محض اپنے اعمال سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ کیا ہوگا، جنتی ہوگا. سورہ حجرات میں بھی اللہ تعالیٰ اسی چیز کو بیان فرما رہے ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ. یعنی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں کس کی محبت ڈالی؟ ایمان کی، اور کفر کو تمہارے لیے کیا قرار دے دی؟ ناپسند قرار دے. وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ آزمائش کا، امتحان کا ایک فلسفہ بیان کر رہے ہیں. اس کی حکمت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، ہم نے نہیں بھیجا کسی بستی میں کوئی نبی الا اخذنا اہلها بالباسائی، مگر یہ کہ ہم نے اس بستی والوں کو پکڑا کس کے ساتھ؟ بالباسائی، تنگی کے ساتھ، والضرائی، اور سختی کے ساتھ. اور یعنی ان پر ہماری آزمائشیں آئیں. کچھ آزمائشیں ایسی تھیں جو مثلا بالباسائی، ان پر بیماریاں آ گئی، مصیبتیں آ گئی، اور والضرائی، کوئی مالی اعتبار سے کیا آ گیا؟ فقر آ گیا. مطلب یہ کہ دونوں طرح کی آزمائشیں ان پر آئیں، جسمانی اعتبار سے بھی اور مالی اعتبار سے بھی. لعلہم یضرعون، تاکہ وہ لوگ کیا کریں؟ گڑ گڑائیں، وہ اللہ کے حضور عاجزی کا اظہار کریں. لیکن پھر اس کے بعد ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ، پھر ہم نے بدل دیا برائی کی جگہ یعنی آسانی. تو یہاں مکان السیئۃ الحسنۃ سے مراد تنگی کے بعد آسانی، تنگی کے بعد آسانی. حتی عفو، یہاں تک کہ، تو یہ جو عفا کا لفظ یہاں پر ہے اس سے مراد یہ کہ جب انہوں نے خوب ترقی کر لی، یعنی انہیں
تنگی کے بعد راحتیں ملی اور ان راحتوں میں وہ خوب ترقی کرتے گئے، خوب بڑھ گئے آگے. تو وقالوا قد مس آباءنا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء حتی عفوا، یہاں تک کہ جب وہ خوب بڑھ گئے ان چیزوں میں، ان نعمتوں میں، تو انہوں نے کہا کہ قد مس آباءنا الضراء والسراء، کہ ہمارے جو آبا تھے ان پر بھی یہ چیزیں پہنچی تھیں، ان کو بھی تنگی اور مصیبتیں، سختی اور تنگی ان پر بھی آئی تھی. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مصیبت کا، آزمائش کا یا نعمتوں کا جو فلسفہ اور حکمت ہے، اس کو انہوں نے نظر انداز کر دیا. اس کے اصل مسبب کو چھوڑ کر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ تو انقلابات زمانہ ہے، یعنی زمانہ کے تغیرات ہے کہ زمانے میں جو بھی آتا ہے اس پر اچھے برے حالات آتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یعنی انقلابات زمانہ سے ہے یہ. اسی طرح ہمارے آبا پر بھی آئے تھے، ٹھیک ہے، ان پر بھی سختیاں آئیں، ان پر بھی تنگیاں آئیں، اسی طرح ہم پر بھی آئی تھی. تو ہم نے ان سختیوں میں، ان تنگیوں میں کیا کیا؟ یعنی ان سختیوں میں اور تنگیوں میں ہم نے کوشش کی ہم ان سے نکل گئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان پر رحمت کی تھی، انہیں اس مصیبت سے نکالا. انہوں نے اس چیز کو کیا کر دیا؟ نظر انداز کر دیا. اور اس کو انہوں نے کس پر معمول کیا؟ اپنے عمل پر. جیسے قارون کے بارے میں آتا نا، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا کہ جتنا بھی مال مجھے دیا گیا ہے یہ کس بنا پر دیا گیا؟ میری صلاحیت کی وجہ سے مجھے حاصل ہوا. اور جیسے تو انسان کی یہی حالت قرآن مجید میں اور بھی بہت سی جگہوں پر بیان کی گئی کہ جب اس کو کوئی تنگی آتی ہے تو یہ ہماری طرف رجوع کرتا ہے، اور جب اس پر کوئی آسانی آتی ہے تو پھر یہ کیا کر لیتا ہے؟ اعراض کر دیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو میرے صلاحیت کی بدولت مجھے کیا ہوا؟ حاصل ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یعنی انہوں نے اصل جو کاریگر ذات تھی، اصل جو ہر معاملات میں مدبر ذات تھی، تدبیریں کرنے والی، اس کو چھوڑ کر انہوں نے ظاہری اسباب کو کیا قرار دے دیا؟ اس کا سبب سمجھ لیا. اور اس کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی اس کو انہوں نے نہیں سمجھا. تو فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو ہم نے ان کو پکڑا اچانک اور وہ علم نہ رکھتے تھے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تک ڈرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم کھول دیتے ان پر برکات آسمانوں سے اور زمین سے، آسمانوں سے اور زمین سے. وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن ان لوگوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کے اعمال کے سبب، بما كانوا يكسبون، جو وہ کیا کرتے تھے. یعنی ان کے اعمال کے سبب ہم نے ان لوگوں کو کیا کر لیا؟ پکڑ لیا. اپنی بدعمالی کی وجہ سے وہ کیا ہو گئے؟ گرفتار عذاب ہو، عذاب میں پکڑے گئے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جیسے پیچھے بھی گزرا قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ ساری بھی نعمتیں جتنی بھی ہیں اصل کن لوگوں کی برکت سے ہیں؟ اہل ایمان. ان سے جو باقی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ انہی کے طفیل اٹھا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ انہی کے صدقے، انہی کے طفیل اٹھا رہے ہیں. اچھا ایک بات، دوسری بات یہاں پر ذکر آ رہا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. تو برکت دو طرح ہوتی ہے. برکت کی ایک صورت تو کیا ہے؟ ایک صورت تو برکت کی یہ ہے کہ کسی چیز میں ظاہری طور پر کیا کر دیا جائے؟ اضافہ کر دیا جائے. کسی چیز میں ظاہری طور پر کیا ہو جائے؟ اضافہ ہو جائے. وہ برکت نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، کہ کسی چیز کے اندر ظاہری طور پر کیا ہو جائے؟ اضافہ ہو جائے. اور ایک برکت ہے مانوی، یہ تو برکت کی حصی صورت ہے نا.
اور ایک برکت کی معنوی صورت. برکت کی معنوی صورت یہ ہے کہ تھوڑی چیز زیادہ لوگوں کے لیے کیا ہو جائے، کافی ہو، یعنی تھوڑے اسباب سے بہت سے لوگوں کے معاملات کیا حل ہو. تو یہ برکت معنوی، یہ برکت کیا ہے؟ معنوی. تو دونوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افامن اہل القریٰ ان یاتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بستیوں والے اتنے بے خوف ہو گئے. کیا یہ بے خوف ہو گئے اس بات سے بستیوں والے کہ ان یاتیہم، کہ آئے ان کے پاس بأسنا بیات، ہماری طرف سے عذاب رات کے وقت میں، وہم نائمون، اور وہ سوئے ہوں، یعنی غفلت کا وقت ہو، وہ سو رہے ہوں، ایسی حالت میں ان پر عذاب آ رہے. تو کیا ان کو اس بات کا بھی ڈر نہیں رہا؟ اسی طرح اب امین اہل القریٰ ان یاتیہم بأسنا ضحیٰ وہم یلعبون، کیا یہ بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان پر آئے ہماری طرف سے عذاب دن کے وقت میں، ضحیٰ دن کے وقت میں، وہم یلعبون، اور وہ کام دندوں میں مشغول، یعنی تجارت وغیرہ میں لگے ہوں، کام کاج میں مشغول ہو اللہ کو بلا کر. افامنوا مکر اللہ، کیا یہ بے خوف ہو گئے اللہ کی تدبیر سے. فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنی بے خوفی اور اتنی ضرورت تو صرف انہیں وہی لوگ کرتے ہیں جو کیا ہوں، خسارہ اٹھانے میں. فلا یأمن مکر اللہ، نہیں بے خوف ہوتے اللہ کی تدبیر سے مگر خسارہ اٹھانے والے لوگ. اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا رہنمائی نہیں ہوئی ان لوگوں کے لیے کہ جن کو ہم نے وارث بنایا زمین کا، من بعد اہلها، ان کے اہل کے بعد، اللہ یعنی ان بستی جو پہلے زمین والے تھے ان کے بعد، اللہ نشاء وصبناہم بذنوبہم، کہ اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو بھی پکڑ لیں ان کے گناہوں کی بدولت. وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ہم نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تو اب وہ حق بات کو سنتے بھی نہیں. یعنی یہ انتہائی ان کی جو حالت کی جو قباحت ہے اس کو بیان کیا جائے کہ ان کے دلوں پر مہر لگائی، اب وہ حق بات کو اتنا اعراض میں بڑھ چکے ہیں کہ حق بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں. یعنی ایسا سننا جو ان کو کیا کر دے، فائدہ پہنچا. تلک القرآن نقص علیک من انبائها. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ بستیاں ہیں کہ ان میں سے کچھ کی حالت ہم آپ کے سامنے کیا کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلٌ بِالْبَيِّنَاتِ، کہ ان بستیوں کے پاس لے کر آئے ان کے رسول واضح نشانیاں. فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، تو اپنی سابقہ تکذیب کی بدولت یہ ایمان لانے والے نہ تھے. فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، بس یہ لوگ ایمان لانے والے نہ تھے، بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، بسبب جو انہوں نے جھٹلایا اس سے پہلے. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، کفار کے دلوں پر. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، ہم نے ان میں سے اکثر کو نہیں پایا اس وعدے پر. عہد سے مراد عہد الست ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا عالم ارواح میں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس زمین پر آنے کے بعد ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں کو اس وعدے پر نہیں پایا، اکثر لوگوں کو اس وعدے پر نہیں پایا. وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں کو کیا پایا، فاسقین، گنہگار، نافرمانی کرنے والے. تو یعنی ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں ان کی طبیعت ہی ایسی ہے کہ وہ وعدے کی پاسداری ان میں نہیں. یعنی تمام لوگ مراد نہیں، اکثر لوگ ان کے اللہ تعالیٰ فرمانے کے ویسے ہیں کہ ان کے اندر وعدوں کی، معاہدوں کی پاسداری نہیں، اور اکثر لوگ ان میں جو وہ کیا ہیں، نافرمان ہیں.